شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو بہت پسند بھی کرتے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے بہت ڈراؤنی کہانی لائی ہوں جسے آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیجئے اور ہیڈ فونز لگا لیں، کیونکہ دسمبر کی ٹھنڈی راتوں میں کہانیاں بہت ڈراؤنی ہیں۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی محسن شیئر کر رہے ہیں۔ محسن کہتے ہیں، میں لاہور کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی کی ڈراؤنی ترین کہانی شیئر کروں گا۔ یہ بات ہے 1995 کی، یعنی 1995 کی۔ میں جاب لیس تھا تو میرے ایک انکل تھے، سگے چاچو نہیں تھے، ابو کے دور پار کے کزن تھے۔ انہوں نے مجھے شاہی قلعہ لاہور میں ایز اے گارڈ میری ڈیوٹی لگوا دی، نوکری لے دی مجھے۔ جاب لیس ہونے کی وجہ سے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ فارغ رہنے سے تو بہتر ہے، چلو مجھے جاب بھی مل گئی، ورنہ میں نے بہت کوشش کی تھی کہ مجھے کوئی جاب مل سکے۔ تعلیم کم ہونے کی وجہ سے اس لیے میں بہت زیادہ پریشان رہتا تھا، تو ان کی محنت اور مدد سے مجھے نوکری مل گئی گارڈ کی شاہی قلعہ میں، شاہی قلعہ لاہور۔ اب جاتے ساتھ ہی وہاں پر اور بھی گارڈز تھے پہلے بھی، تو میری ڈیوٹی لگوا دی گئی نائٹ ڈیوٹی۔ میں تقریباً رات کے 8 بجے تک چلا جایا کرتا تھا وہاں پر، اور ہمیں مڈ نائٹ تک وہاں پر ڈیوٹی دینی ہوتی تھی۔ اب شاہی قلعہ لاہور اتنا بڑا ہے کہ وہاں پر ایک گارڈ تو نہیں، میرے جیسے 3 گارڈ اور بھی تھے، یعنی ہم 4 گارڈ تھے، اور چاروں جو گارڈ تھے ہم لوگوں نے الگ الگ اپنی لوکیشن دی ہوئی تھی کہ یہاں پر ہم لوگ پہرا دیا کریں گے۔ پہلی رات تھی، سردی کا موسم تھا، بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی تھی۔ وہاں پر ہم لوگوں کے لیے گارڈ روم تب بھی ہوتے تھے، جہاں پر ٹھنڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ جا کر اندر بیٹھ جایا کرتے تھے، ہیٹر وغیرہ چلا لیا کرتے تھے، یا اگر ہیٹر نہ بھی میسر ہوتا تو ہم لوگ جیسے کوئلے جلا کر، آگ جلا کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ کبھی کبھی دوسرے گارڈ بھی آتے تھے، چکر لگاتے تھے، ہم لوگ مل بیٹھ کر چائے بھی پی لیا کرتے تھے۔ تو یہ سلسلہ بھی ٹھیک چل رہا تھا۔ پہلی راتیں تھیں، کچھ دن تو مجھے ذرا بہت پریشانی ہوئی، کیونکہ مجھے رات بھر جاگنے کی عادت نہیں تھی، میں جلدی سو جاتا تھا، لیکن اب جاگنا ذرا مشکل ہو رہا تھا۔ میں تھوڑی دیر بعد جاتا، چکر لگا کر آ کر پھر سو جایا کرتا، لیٹ جاتا، چیئر پر ہی آنکھ لگ جاتی، پھر خیال آتا، پھر اٹھ جاتا۔ ہفتے بھر میں کوئی میری روٹین سیٹ ہو ہی گئی۔ میں اپنے گھر سے اپنی جیکٹ، گرم چادر وغیرہ بھی ساتھ لے کر آتا تھا، چائے وغیرہ ہم لوگ پیتے رہتے تھے وہاں پر۔ اسی طرح سے دن گزرتے گئے۔ ایک دفعہ میں پہرا دیتا شاہی قلعے کے ہی ایک حصے کی طرف جا رہا تھا، وہ بالکل اندر کی طرف تھی وہ سائڈ۔ جیسے میں اس حصے میں پہنچا، وہاں پر بہت زیادہ عجیب ٹھنڈ تھی۔ وہاں پر ایسی ٹھنڈ تھی جو باقی حصے سے بالکل مختلف تھی۔ وہاں پر واضح طور پہ یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے بہت زیادہ شدید برفانی اور برفیلی ہوائیں ہیں۔ حالانکہ میں باہر سے چل کر آ رہا تھا، باہر زیادہ ٹھنڈ ہونی چاہیے تھی۔ یہ ایک 12 دری تھی جس میں میں چل رہا تھا۔ اس کے آخر میں جب میں پہنچا تو وہاں پر کچھ پرانے دروازے تھے۔ میں نے ٹارچ سے وہاں پر دیکھا تو جو ہی میں واپس پلٹنے لگا، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی بھاگ کر گیا ہے۔ میں نے قدموں کی چاپ سنی، میں فوراً پیچھے پلٹا، میں نے ٹارچ سے دیکھا پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ عجیب سی سرگوشی ہوئی، ایسا لگا کوئی سرگوشی میں کچھ بول رہا ہے، اور آواز کسی عورت کی تھی۔ وہ آواز اتنی عجیب مجھے لگی، میں تھوڑا سا ڈر گیا۔ میں اور 2 قدم آگے جو ہی چلتا ہوا جا رہا تھا،
آخر والا ایک کونا مجھے نظر آیا جہاں پر ایک بہت پرانا تالا تھا، دروازہ تھا. اس دروازے کے اوپر پرانے دور کا تالا لگا ہوا تھا اور اس دروازے کے اوپر عجیب و غریب طرح سے زنجیریں گاڑی گئی تھیں. اس طرح سے اس دروازے کو بند کیا گیا تھا باقی دروازوں سے بالکل ہٹ کر. ایسا معلوم ہو رہا تھا نہ جانے اس میں کون سی چیز قید ہے، پتہ نہیں اس میں کتنا خزانہ دفن ہے جو اس کو کسی راجا مہاراجا نے اس طرح سے بند کروا دیا. میں وہیں پر کھڑا تھا. کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسی چیز کچھ بھی نہیں تھا جہاں سے وہ سرگوشیاں مجھے صاف سنائی دیتی، لیکن کوئی سرگوشی تھی ضرور. ایک دم سے جب میں واپس مڑا، میرے کان کے پاس سے ہوا کا جھونکا یوں گزرا جیسے کوئی واضح طور پر چل کر گیا ہو، لیکن اس کے قدم ہوا میں تھے، اس کے قدم زمین پر نہیں تھے. کان کے لو کے پاس سے ایک تیز ہوا کا جھونکا، ایک وجود گزر کر گیا. میں بہت ڈر گیا. میں تیزی کے ساتھ اس برآمدے، اس گیلری سے باہر نکل آیا. ایک عجیب سا خوف مجھے ڈرانے لگا. جیسے میں آ کر اپنے گارڈ روم میں بیٹھا، میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو چکی تھی اور مجھے کچھ زیادہ ہی ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی. میں نے جلدی سے کوئلے والی جو انگیٹھی تھی اپنے قریب کی اور ہاتھ سیکنے کے لیے بیٹھ گیا. تبھی ایک دم سے مجھے محسوس ہوا کہ جس طرح سے ایک آواز گونجی ہے، جیسے کوئی عورت ہے وہ پکار رہی ہو، لیکن پکارنے کا انداز ایسا جیسے کوئی حکم دے رہا ہو، جیسے کوئی ملکہ، کوئی رانی اپنے کسی غلام کو پکارتی ہے. بہت کرخت آواز تھی. میں نے جب وہ آواز سنی، لفظوں کی سمجھ نہیں آئی، لیکن پکار بہت سخت تھی، غصے والی. میں ڈر گیا. میں اپنے اس گارڈ روم سے نکل کر دوسرے گارڈ کی طرف چلا گیا. اس کے پاس بیٹھا، 2-3 منٹ باتیں کی. اب میں نے جب یہ نوکری شروع کی تھی تو مجھے وہ جو انکل تھے جن کی وجہ سے یہ جاب ملی تھی، ان کا یہ کہنا تھا کہ وہاں پر کسی سے کوئی بات تم نے نہیں کرنی. جہاں پر تمہاری نوکری ہے، جہاں پر تمہارا حصہ ہے، وہاں پر تم نے اپنے کام سے کام رکھنا ہے. کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اگر کوئی بات کرو تو وہ بات کو بڑھا دیتے ہیں. تو سوچ سمجھ کر، رات کے وقت وہ جگہ ایسی ہے، پرانی ہے، کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ وہاں پر جنات بھی ہوتے ہیں، آسیب بھی ہوتے ہیں رات کو، تو تم نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی. پتہ نہیں انہوں نے مجھے ایسا کیوں کہا، شاید وہ اس بارے میں کچھ جانتے ہوں گے. بہرحال میں بیٹھ گیا تو وہ جو گارڈ تھا وہ بوڑھا گارڈ تھا. وہ تقریباً پچھلے 10 برس سے وہاں پر نوکری کر رہا تھا. میرے چہرے کی اڑی ہوئی ہوائیں دیکھ کر اس نے محسوس کر لیا اور پوچھنے لگا کہ کیا بات ہے، کچھ دیکھا ہے، ڈر گئے ہو؟ میں حیران ہو کر اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا تم جو اتنی تیزی میں ادھر آئے ہو، آگے تو تم کبھی نہیں آتے، اپنے حصے میں رہتے ہو، اسی سائٹ پر جہاں پر تمہاری ڈیوٹی ہے. آج میری طرف کیسے آنا ہوا؟ میں بس ابھی پہرا دینے ہی جا رہا ہوں. تو تم بھی جاؤ، پہرا دو. میں اٹھنے لگا تو اس نے پھر پوچھا کہ تم نے اس سائٹ پر کچھ دیکھا ہے یا ڈر گئے ہو؟ میں نے کہا کس سے ڈرنا ہے میں نے؟ تو وہ کہنے لگے کہ بھئی اتنے قدیم پرانے حصے ہیں شاہی دور کے، راجوں مہاراجوں کے زمانوں کے، یہاں پر انسانوں کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو میری بات؟ میں نے کہا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، اور میں ایسی باتوں پر یقین نہیں کرتا. لیکن میں اندر سے بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا. میں چپ چاپ واپس آ گیا. جو ہی وہاں پر آ کر بیٹھا، وہ جو سائٹ تھی جس طرف میں گیا تھا اور میں نے وہ دروازہ دیکھا تھا، وہ سائٹ بہت پرسرار لگ رہی تھی. درختوں کے سائے، وہ اتنے بڑے 12 دری نما برآمدے، ان میں وہ پرانے حصے، پتہ نہیں کیا تھا. ایسے لگ رہا تھا جیسے مجھے کوئی جھانک رہا ہو، کوئی دیکھ رہا ہو. وہ جو آواز میں نے سنی تھی اس کے بعد میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا. اس ایک آواز نے مجھے خاصا ڈرایا تھا، خوف زدہ کیا تھا مجھے.
پھر بھی میں نے اس کو ذہن سے نکالنے کی کوشش کی. سر میں درد بھی شروع ہو گیا. اللہ کا شکر کیا میں نے. ڈیوٹی ٹائم ختم ہوا. میں تھوڑی دیر اپنے گارڈ روم میں جا کر ریسٹ کیا اور پھر گھر آ گیا. آج جب میں گھر آیا تو مجھے بخار تھا. امی نے کہا کہ بخار کیسے ہو گیا؟ تو میں نے انہیں کہا کہ امی رات بھر وہاں پر جیسے سرد گرم ہو جاتے ہیں، کبھی کوئلوں کے پاس بیٹھنا، پھر فوراً سے اٹھ کر باہر ٹھنڈی ہوا میں جانا تو ہو جاتا ہے. میں ٹھیک ہوں. اب تو مجھے رات بھر جاگنے کی بھی عادت ہو گئی ہے. امی نے کہا چلو ٹھیک ہے. یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رہا. سردی بہت زیادہ ہوتی تھی. دھند، ٹھنڈی ہوائیں، سناٹا، سنسان شاہی قلعہ، جہاں پر دن میں ڈھیروں لوگ آتے تھے، جہاں پر دن میں ڈھیروں ایسے لوگ آتے تھے جو وہاں پر آ کر اس کو دیکھتے تھے، اس کی تاریخ جانتے تھے، اور رات ہوتے ہی وہ سب چلے جاتے تھے اور وہ جگہ ویران ہو جاتی تھی. دروازے بند کر دیے جاتے تھے کہ اب کوئی اندر نہیں آئے گا. آج رات جب میں پہرا دینا میں نے شروع کیا، تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے عجیب سا محسوس ہونے لگا، جیسے میرے آس پاس کوئی ہے. میں جس طرف بھی جاتا میرے پیچھے ہلکی قدموں کی چاپ تھی. کوئی میرے قدموں کے ساتھ قدم اٹھا رہا تھا. یہاں تک کہ میں چلتا چلتا اسی سائڈ پر آ گیا. جب میں وہاں پر آیا تو میں نے ایک عجیب سی روشنی دیکھی. وہ عجیب سی روشنی اسی حصے کی طرف سے آ رہی تھی جہاں پر وہ دروازہ تھا، جس پر بہت سی زنجیریں تھیں. میں بہت زیادہ پریشان ہوں کہ یہ روشنی کیسی ہے. مجھے لگا کہ شاید کوئی دوسرا گارڈ ہوگا، اس سائڈ پر آیا ہوگا تو میں دیکھ لیتا ہوں. جو ہی میں اس طرف بڑھا، چاروں طرف جا کر دیکھا، کہیں کوئی نہیں تھا. ایک دم سے جیسے ہی میں نے اپنی ٹارچ کی روشنی اس طرف کی تو مجھے برآمدے کے ایک کونے پر کوئی زمین پر بیٹھا ہوا دکھائی دیا. ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بیٹھا ہوا ہے پاؤں کے بل، اتنی سخت سردی میں. میں قریب جانے لگا تو وہ وجود تھوڑا واضح ہوا. سفید کلر کے لباس میں کوئی زمین پر عورت بیٹھی تھی جس کے بہت لمبے بال تھے، اور ایسے لگ رہا تھا کہ جس طرح سے وہ اپنا ایک ہاتھ زمین کے اوپر پٹک رہی ہو. میں بہت ڈر گیا. میرے ہاتھ کانپ رہے تھے. میں نے کہا کون ہے یہاں پر؟ جیسے میں نے پوچھا کہ کون ہے یہاں پر تو ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا میرے کندھے پر آ کر کسی نے ہاتھ رکھا ہے. میں نے واضح طور پر اپنے کندھے کے اوپر کوئی لمس محسوس کیا. پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ایسا لگا کوئی اس گیلری کی طرف گیا ہے. میں بھاگا اس گیلری کی طرف گیا. وہاں کوئی بھی نہیں تھا. پلٹ کر دیکھا تو زمین پر عورت بیٹھی تھی، وہ بھی غائب ہو چکی تھی. میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، کون ہے یہاں پر. میں تیزی سے اسی سائڈ سے ہوتا ہوا اس بوڑھے گارڈ کی طرف گیا. ہم انہیں رحیم چچا کہتے تھے. رحیم اکبر ان کا نام تھا. میں نے کہا رحیم چچا کچھ پوچھنا ہے آپ سے. وہ کہنے لگے آؤ بیٹھو ادھر، چائے پیتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں. میں 2 چکر لگا کر آیا ہوں. میں نے کہا رحیم چچا سچ بتائیں، آپ کو کل کیسے پتا چلا کہ میں ڈر کر آیا تھا؟ آپ جانتے ہیں اس طرف مجھے کچھ وجود نظر آئے. ایسا محسوس ہوا کہ وہاں پر کچھ ہے، کچھ غیر انسانی، کچھ اندیکھا. کیا آپ کو کچھ اس کے بارے میں پتا ہے؟ وہ میرے آنکھوں میں دیکھنے لگے. ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی خوف کی لہر تھی، جیسے وہ کچھ بہت زیادہ جانتے تھے. میں نے کہا کہ مجھے بتائیں، آپ تو پچھلے 10 برس سے یہاں پر گارڈ ہیں، آپ اس حصے میں کیوں نہیں جاتے؟ وہ کہنے لگے میں وہیں پہلے کام کرتا تھا، میری بھی شروع میں ڈیوٹی وہیں پر لگی تھی. جانتے ہو یہ شاہی قلعہ کا وہ حصہ ہے جہاں پر کوئی بھی گارڈ زیادہ دن تک نہیں ٹکتا. راتوں رات گارڈ بھاگ جاتے ہیں. وہ انہیں بہت ستاتی ہے. جو ہی انہوں نے یہ لفظ بولا کہ وہ بہت ستاتی ہے، یہ لفظ مجھے ایسا لگا میرے سر پر جیسے کسی نے ہتھوڑا دے مارا ہو. میں نے کہا کون ستاتی ہے، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ وہ کہنے لگے پہلے تمہیں وعدہ کرنا ہوگا تم کسی کو کچھ بتاؤ گے نہیں. میں نے کہا میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گا، آپ پلیز مجھے بتائیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ
رات کے وقت صرف ایسی چیزیں محسوس ہوتی ہیں. دن کے وقت یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. دن کے وقت یہ پارک، شاہی قلعہ جتنا حسین لگتا ہے، جتنا پر رونق ہوتا ہے، رات ہوتے ہی یہ یوں ہو جاتا ہے جیسے بے جان ہو گیا ہے، جیسے ہزاروں نہیں لاکھوں بدروہیں یہاں پر قید ہوں. وہ پرانے دور کی بھٹکتی بدروہیں. میں نے کہا کہ مجھے باتوں میں مت الجھائیں، مجھے بتائیں آپ اس جگہ کے بارے میں کیا جانتے ہیں. وہ کہنے لگی جب شروع میں میں نے یہاں پر نوکری شروع کی تو میں اسی حصے میں ہوتا تھا. دن کے وقت میری نوکری تھی. تب ہم دن کے وقت بھی یہاں پر رہتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگ یہاں پر آتے ہیں، تو کوئی کچھ بھی کر جائے ہمیں ہر چیز کا دھیان رکھنا پڑتا ہے. تو میں نے دن کا ٹائم تھا اور جیسے گرمیوں کے ہی دن تھے، اس وقت شدت کی دوپہر تھی، شدید دھوپ اور گرمی تھی. بہت کم لوگ، اکا دکا لوگ اس ٹائم نظر آتے تھے. شام ہوتے ہی لوگوں کا رش بڑھ جاتا تھا. تو میں نے کیا دیکھا، ایک عورت تھی، اس نے سرخ لباس پہنا ہوا تھا. دیکھنے میں تو ایک دلہن لگ رہی تھی لیکن زیورات نہیں تھے. وہ آئی اور آ کر چپ چاپ اس برآمدے کی طرف جانے لگی. اب میں روک بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ یہاں پر وزٹر آتے ہیں. میں صرف پہرا دینے کی گھر سے اس سائڈ پر گیا. میرے سامنے وہ اسی حصے کی طرف گئی جہاں پر وہ بند دروازہ ہے. جانتے ہو نا اس دروازے کو؟ میں نے کہا بالکل جانتا ہوں. اس دروازے کے پاس جا کر وہ زمین پر بیٹھ گئی. میں اب دور سے دیکھ رہا تھا یہ سارا ماجرا. میں جان بوجھ کر جیسے پہرا دینے کے انداز میں کہ جیسے میں گارڈ ہوں اور میں یہاں پر دیکھ بھال کر رہا ہوں، آگے بڑھنے لگا تو میرے پیچھے کوئی بہت بھاری بھرکم چیز گری، جیسے کوئی کانچ کی بہت بڑی چیز اور وہ گر گئی ہے. میں نے جیسے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا. زمین خالی تھی، فرش خالی تھے، اور جب میں نے آگے دیکھا تو وہ عورت غائب تھی. مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا. ایک عورت میرے سامنے چلتی ہوئی آئی، اس دروازے کے پاس بیٹھی اور غائب ہو گئی. میں تیزی سے بھاگتا ہوا آگے گیا اور چاروں اور دیکھا کہیں کوئی نہیں تھا. اس کے بعد 7 دن مجھے بخار رہا. میں بہت ڈرتا تھا، میں سو نہیں سکتا تھا. مجھے ایک عورت کے چلانے کی آوازیں آتی تھی، وہ چیخیں مارتی تھی میرے آس پاس. میں نے چھٹی لے لی اور اپنے گاؤں چلا گیا. گاؤں گیا، وہاں پر دم وغیرہ کروایا. تو وہ جو تھے وہاں کے بزرگ تھے بہت بڑے، انہوں نے جب مجھے دم کیا تو انہوں نے میرے آس پاس 3 تعویذات جلائے. اس مخلوق کی حاضری میرے اوپر ہوئی. جیسے وہ مخلوق میرے اوپر حاضر ہوئی، سب آس پاس کے جو لوگ مجھے دیکھ رہے تھے، میں اپنے حواس میں ہوش میں نہیں تھا. تو یہ کہتے ہیں کہ میرے اندر سے ایک عورت کی آواز نکل رہی تھی. بول میں رہا تھا لیکن آواز عورت جیسی تھی. وہ ایک پچھل پیری چڑیل تھی جس نے اپنا اب ظاہر کیا اور میں اس کے پیچھے گیا. اس کا یہ کہنا تھا کہ وہ بہت پرانے زمانے سے اس دروازے کے پیچھے قید ہے. اسے وہاں پر ایک رانی چاند بی بی، اس دور کی ایک رانی تھی جنہوں نے قید کروایا تھا. کہتے ہیں کہ اس دور میں وہاں پر وہ چڑیل جو تھی بہت زیادہ تنگ کرتی تھی لوگوں کو، اس کا بسیرا تھا. تو اپنی ملکیت کے دور میں وہ جو رانی تھی، انہوں نے بہت بڑے کسی بزرگ سے اس چڑیل آفت کو وہاں پر قید کروا دیا. لیکن 24 گھنٹوں میں ایک ایسا لمحہ آتا تھا جب وہ اپنا آپ ظاہر کرتی تھی، لیکن وہ ہر کسی کو نظر نہیں آتی تھی. بہت کم ایسے لوگ ہوتے تھے جنہیں وہ دکھائی دیتی تھی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ صرف پہرہ داروں کو ہی دکھائی دیتی تھی، جو اس دور میں بھی پرانے پہرہ دار ہوتے تھے. جب اسے وہاں پر چنوایا گیا، جب اسے وہاں پر قید کیا گیا، تو رات بھر اس کی خوفناک چیخیں پورے قلعے میں گونجتی تھیں، جس کو سن کر بہت سے لوگ اپنے حواس کھو بیٹھتے تھے، جس کو سن کر بہت سے لوگ اس حد تک خوفزدہ ہوتے تھے کہ جان کی بازی ہار جاتے تھے. کچھ کے ذہنی توازن پلٹ جاتے تھے، پھر کوئی بھی پہرے دار وہاں پر نہیں رہ سکتا تھا، بھاگ جاتے تھے. اس کو چنوانے کے کچھ ہی عرصے کے بعد وہ جو عورت تھی
رانی جان بی بی جو تھی، جو ملکہ تھی تب کی، اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، وہ مر گئی تھی، پرسرار طور پر اس کی موت ہوئی تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اس چڑیل نے اپنا بدلہ لیا تھا، اور یہ ساری باتیں میرے اوپر حاضر ہو کر اس مخلوق نے بتائیں کہ میں تب بھی قید تھی، مجھے قید کیا گیا تھا، مجھے جس رانی نے قید کیا تھا میں نے اسے مار دیا تھا۔ میرا بسیرا یہاں پر بہت پرانا تھا، میں یہاں کے ایک پرانے تہ خانے میں رہتی تھی، لیکن پھر میں یہاں پر باہر آتی تھی۔ مجھے جب انسانوں کی بو آتی تھی تو میں ان کو کھانے کے لیے باہر آتی تھی۔ میں نے بہت سے انسانوں کو کھایا، میں نے بہت سے جانوروں کو بھی کھایا، لیکن مجھے اس ملکہ نے چنوا دیا، قید کروا دیا، پھر میں نے اسے بھی مار دیا۔ تب سے اب تک میں وہیں بھٹکتی ہوں، میں وہیں پر قید ہوں۔ میں اسی لیے ان لوگوں کو نظر آتی ہوں جو اس کا دروازہ کھول سکتے ہیں، لیکن یہ جو گارڈ تھا جب یہ میرے قریب آ رہا تھا تو اس کے پاس کچھ ایسا تھا جو مجھے نقصان دے سکتا تھا، اسی لیے میں نے اس کو نقصان دے دیا، میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔ پھر وہ جو عامل تھے انہوں نے بڑی مشکل سے میرے اوپر سے اس مخلوق کو ہٹایا اور مجھے حفاظت کا ایک تعویذ دیا۔ مجھے ایک کالے سیاہ جلے چہرے والی عورت رات کو سونے نہیں دیتی تھی، ڈراتی تھی، نظر آتی تھی۔ جو چیز میں خواب میں دیکھتا تھا ہو بہو وہی سامنے نظر آتا تھا مجھے۔ یعنی اگر آج رات میں نے خواب میں اس بےحانہ خوفناک جلے ہوئے چہرے والی چڑیل کو اپنے گھر کے کسی حصے میں دیکھا ہے اور خوف سے آنکھ کھل گئی ہے، اور اگلے ہی دن مجھے وہ مخلوق وہاں پر نظر آتی تھی، اس حد تک وہ مجھے ڈراتی تھی، لیکن جب میرے گلے میں وہ حفاظت کا تعویذ آیا تو وہ مجھے نظر نہیں آئی۔ پھر مجھے ان عامل نے کہا تھا کہ اس حصے میں تم نے پہرا نہیں دینا، کام کرنا ہے تو کرو لیکن وہاں سے دور رہنا۔ اسی لیے جب میں وہاں پر آتا ہوں تو میں اس حصے کی طرف نہیں جاتا، میری مانو تو تم بھی اس حصے سے بچ کر رہو۔ ان کی یہ ساری باتیں سننے کے بعد مجھے بالکل بھی یقین نہیں آیا۔ مجھے لگا کہ یہ اپنے پاس سے من گھڑت کہانی بتا رہے ہیں، ایسا کیسے ممکن ہے کہ ان کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا۔ تھوڑا سا میں ڈرا بھی، لیکن یقینی غیر یقینی کے عالم میں تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں۔ جب میں اٹھ کر آنے لگا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ سوچ سمجھ کر اس سائڈ پر جانا، کچھ بھی دکھائی دے اس سے ہم کلام مت ہونا، کوئی بھی تمہیں پکارے اس کے پیچھے مت جانا۔ رات کو یہاں پر کوئی انسان نہیں ہوتا سوائے ہم 4 انسانوں کے، 2 ہم اور 2 وہ گارڈ جو دوسری سائڈ پر ہیں۔ میں نے ایک نظر پلٹ کر ان کی طرف دیکھا، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں وہاں سے واپس آ گیا اور آ کر اپنے گارڈ روم کے پاس بیٹھ گیا۔ دروازہ کھلا تھا اور میرے پاس دہتے ہوئے کوئلے تھے اور میں آگ کے سیک کے پاس بیٹھا تھا۔ میرے ذہن میں بہت سے سوال تھے، مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا اتنا کچھ سننے کے بعد کہ وہاں پر ایک چڑیل ہے، پچھل پیری ہے، پتہ نہیں پرانے دور میں وہ کیسے ظاہر ہوتی ہوگی، کیسے لوگوں کو ڈراتی ہوگی، جیسے شاید ابھی میں نے اسے دیکھا۔ یہ سب وہ رات بہت مشکل تھی، دوسری بار تو میں اس طرف گیا ہی نہیں اس رات۔ اگلے دن جب میں گھر آیا تو مجھے بہت سخت سر درد تھا، بخار بھی تھا، میں سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ جیسے میں اسی جگہ پر ہوں، اسی گیلری میں کھڑا ہوں، اور میرے پیچھے ایک سفید لباس والی عورت کھڑی ہے، اور وہ اتنی خوفناک ہے کہ اس کا پورا چہرہ جلا ہوا ہے، اس کے بہت لمبے بال ہیں۔ وہ مجھے کہتی ہے تم ہی ہو جس نے اس کا دروازہ کھولنا ہے، مجھے کھول کر یہاں سے نکال دو، میں چلی جاؤں گی، میں کسی کو کچھ بھی نہیں کہوں گی۔ جیسے وہ خواب میں مجھ سے ہم کلام ہو رہی ہے اور مجھے کہہ رہی ہے کہ تم نے تو آج مجھے دیکھا بھی تھا، میں تمہیں یاد ہوں نا، میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گی۔ بس اتنا کہنے کی دیر تھی میری آنکھ کھل گئی۔ اس وقت میرے کمرے میں بہت تیز خوشبو مہک رہی تھی، اتنی تیز تھی جیسے اگربتیوں کی خوشبو ہوتی ہے۔ میں ڈر گیا کہ اتنی تیز خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ پھر جھونکا خوشبو کا تھا اور اس کے ساتھ ہی بہت تیز بدبو آنے لگ گئی، جیسے جلا سڑا کوئی گوشت ہوتا ہے۔ میں حیران تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں اٹھا، میں باہر آیا، میں نے واش بیسن پر ہاتھ منہ دھویا کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے مجھے۔ میں پھر اندر کمرے میں گیا تو بالکل کمرہ نارمل تھا،
کوئی سمیل نہیں تھی. میں پھر سے سو گیا. سب گھر والے سو رہے تھے. شدید سردی کا موسم تھا. اگلے دن جب میں اپنے کام پر گیا، اسی رات دن بھر سوتا تھا، رات کو ڈیوٹی کرتا تھا. 3 ماہ کے لیے میری نائٹ ڈیوٹی تھی. 3 ماہ کے بعد شفٹ چینج ہو جاتی تھی. تو جب میں وہاں پر گیا، دل کی دھڑکن بہت تیز تھی. رات والی باتیں، وہ رات والے لفظ، وہ سب میرے جیسے کانوں میں گونج رہے تھے. میں نے پہرا دینا شروع کیا. سب نارمل تھا. آج سب نارمل لگ رہا تھا. فضا بھی بھاری نہیں تھی. ٹھنڈ تھی. لیکن جیسے ہی 12 بجے کے بعد دھند بہت تیز ہو جاتی. گھنے درختوں میں، بڑے بڑے وہاں پر جو گارڈن ہے، لان ہے، ان میں بھی دھند بہت زیادہ ہوتی تھی. تو آج جب میں 12 دری کی طرف جا رہا تھا تو ایک دم سے مجھے واضح طور پر قدموں کی چاپ سنائی دی. ابھی تو میں اس دروازے کے قریب بھی نہیں تھا. اس گیلری کی طرف ابھی میں نے مڑنا تھا. ایسے لگ رہا تھا کہ وہاں پر پہلے ہی کچھ چل رہا ہو. اور اس کے پیروں میں پائل تھی. چھن چھن کی آوازیں، باہر ٹھنڈی ہوائیں. آدھی رات، سنسان قلعے کی وہ سائڈ جہاں پر کوئی گارڈ نہیں تھا. یہ قلعے کی بالکل پچھلی سائڈ بنتی تھی. فرنٹ والے حصے پر دوسرے گارڈ ہوتے تھے، درمیانے والے حصے پر رحیم چچا، اور یہاں پر میری ڈیوٹی تھی. جو ہی میں اس طرف مڑنے لگا، پہلے تو کوئی نظر نہیں آیا. پھر ایک دم سے دوسری گیلری سے کوئی گزر کر جا رہا تھا. بالکل وہی سفید لباس والی، وہی لمبے بالوں والی. میں نے خود اسے دیکھا اور میرے قدم وہیں پر رک گئے، جم گئے. تبھی ایک دم سے میرے پیچھے سے ایک سرگوشی گونجی، دروازے کے پاس جاؤ، دروازہ کھول دو، دروازہ کھل جائے گا، زنجیر ہٹا دو. میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ میں پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھ سکتا تھا. دونوں پاؤں بالکل ایسے تھے جیسے جم گئے ہوں. ایک دم مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرے جسم کو بہت زور سے جھٹکا لگا ہے. میں نے پلٹ کر دیکھا تو کونے پر وہی سفید لباس والی جلے چہرے والی عورت زمین پر بیٹھی تھی. بس اسے دیکھ کر میں چیخو پکار کرتا رحیم چچا والی سائڈ پر بھاگا اور وہیں گرا اور بے ہوش ہو گیا. جب مجھے ہوش آیا تو میں ہاسپٹل میں تھا. میری حالت بہت خراب تھی. میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا. جب مجھے ہوش آیا، میرے پاس میرے ابو، میرے بھائی، میری امی بھی تھیں. وہ سب پریشان تھے کہ مجھے کیا ہوا ہے. میں نے انہیں کہا کہ بس مجھے گھر لے چلیں. میں تھک گیا تھا، شاید اس لیے گر گیا ہوں گا. اس وقت میں ان کو کچھ بتانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ آس پاس اور لوگ بھی تھے اور میں ڈر گیا تھا کہیں وہ مخلوق مجھے نقصان نہ دے دے. مجھے گھر لے کر گئے. شام سے پہلے رحیم چچا بھی آئے مجھ سے ملنے. انہوں نے اپنا تعارف کروایا گھر والوں کو. میں نے ان سے ملاقات کی. انہیں رات والی ساری بات بتائی کہ میں نے بھی خواب میں دیکھا تھا اور اس نے مجھے پکارا. وہ ہم کلام ہوئی. میں نے جواب نہیں دیا، لیکن میں نے اسے زمین پر بیٹھے دیکھ لیا تھا. بس اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ شکر ہے تم نے اس کو جواب نہیں دیا، تم اس سے ہم کلام نہیں ہوئے. اس کی آواز سن کر بھی تم بولے نہیں کچھ. اگر جواب دے دیتے، بول دیتے تو شاید میرے والا حال ہوتا. بیٹا اپنا خیال رکھنا، تم نوجوان ہو، کوئی اور نوکری ڈھونڈ لو. اس حصے میں کوئی پہرا نہیں دے سکتا. وہ بالکل پچھلا ویران حصہ ہے جہاں پر لوگوں کو بھی زیادہ آنے جانے نہیں دیا جاتا. اس لیے کوشش کرو کہ وہاں پر نہ جاؤ. میں نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے. گھر والوں کو میں نے ساری بات بتائی. وہ بھی بہت پریشان تھے. اس کے بعد میں سویا سویا ڈرنے لگ گیا. میں بہت زیادہ ڈر جاتا تھا. شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں. خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم. راجا مہاراجا بادشاہ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو بہت پسند بھی کرتے ہوں گے. کہ مجھے وہاں پر آج آپ لوگوں کے لیے بہت ڈراؤنی کہانی لائی ہوں، اس کے بعد جسے آپ لوگ بہت پسند کریں گے.
15 سے 20 کہانی شروع کرنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیجیے، گھر میں ہیڈ فونس لگا لیں. میں اپنے کمرے میں دسمبر کی ٹھنڈی راتوں میں کہانی بہت ٹائم نہیں ہے تو کمرے کی سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا. کھڑکی برآمدے آج کی پہلی خوفناک کہانی محسن شیئر کر رہے ہیں. دروازے کو محسن کہتے ہیں میں لاہور کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ مجھے کیا ہوا. اپنی زندگی کی گرم بستر سے اٹھا، میں نے ڈرامی ترین کہانی شیئر کروں گا. صحن میں وہی بیٹھی ہوئی تھی زمین یہ بات ہے وہی 1995 میں کی نظر آئی، یعنی 1995. میرا تو میں جاب لیس تھا کر جو حال ہوا تو میرے ایک انکل تھے، اتنی طاقت کے ساتھ چلا سگے چاچو نہیں تھے، یہاں تک کہ ابو کے ہمارے دور پار کے نیبرز کزن تھے. تک آواز گئی. انہوں نے مجھے رات کو میرے شاہی قلعہ لاہور پریشان ہو گئے کہ کیا ایز اے گارڈ وائر میری ڈیوٹی لگوا دی، نوکری لے دی مجھے. سب جاب لیس ہونے کی وجہ سے پتہ نہیں اس کو کیا نظر آتا. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ فارغ رہنے سے تو بہتر ہے. رات کو وہ مجھے چلو مجھے جاب بھی مل گئی، ورنہ میں نے چھینٹے بہت کوشش کی تھی ہاتھ ملنے لگے کہ مجھے کوئی جاب مل سکے. تعلیم کم ہونے کی وجہ سے جب مجھے اس لیے وہ شاید میں بہت زیادہ پریشان بچا والے وہ مجھے مخلوق بہت ڈرا تو مجھے نظر آ ان رہی کی محنت اور مدد سے پر مجھے نوکری مل گئی گارڈ کی شاہی قلعہ میں. وہ یہاں شاہی قلعہ میرے لاہور. پیچھے میں نے تو جگہ اب جاتے ساتھ ہی کیوں آئی ہے وہاں پر اور بھی گارڈ سے پہلے بھی بولتا جا رہا تھا خوف کے عالم میں. میری ڈیوٹی لگوا دی تبھی امی نے نائٹ ڈیوٹی. لگتا ہے اس کے اوپر کسی چیز کا میں بسیرا ہو تقریباً چکا ہے رات کے 8 بجے تک چلا جایا کرتا تھا وہاں پر، کیونکہ جیسے اور ہمیں مڈ نائٹ تک وہاں پر ڈیوٹی دینی اتنا ہوتی بڑا تھی. قلعہ ہے شاہی قلعہ. اب شاہی قلعہ لاہور اتنا بڑا ہے کہ وہاں پر ایک گارڈ تو نہیں، میرے جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں 3 گارڈ اور بھی تھے، جنات یعنی 4 گارڈ تھے. اور چاروں جو گارڈ تھے ہم لوگوں نے پرانے زمانے کی جو الگ الگ اپنی لوکیشن دی ہوئی تھی کہ یہاں پر ویران ہوتی دیا کریں گے. تو وہاں پر غیر مرئی مخلوق پہلی رات تھی، سردی کا موسم تھا، بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے. ڈر گیا ہوں اس نے وہاں پر ہم لوگوں کے لیے گارڈ روم بتایا کہ مجھے کوئی تھے عورت نظر آتی ہے جہاں پر ٹھنڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ جا کر اندر بیٹھ جایا کرتے. سب میرے پاس تھے. ہیٹر وغیرہ چلا لیا یہاں تک کہ اگر ہیٹر نہ بھی میسر ہوتا صبح ابو مجھے تو ہم لوگ جیسے کوئلے جلا کر آگ جلا کر بیٹھ جایا کرتے تھے. کبھی کبھی دوسرے گارڈ بھی آتے تھے، چکر لگاتے تھے، ہم لوگ مل بیٹھ کر چائے پی ہے لیکن اس کا اس کے اوپر ابھی بسیرا نہیں ہوا. تو یہ سلسلہ بھی جس جگہ پر یہ تھا ٹھیک چل رہا تھا. حصہ وہ جگہ پہلی راتیں آصف زدہ ہے. کچھ دن تو ایک مجھے ایسی مخلوق بہت ہے پریشانی ہوئی کیونکہ مجھے جو قدیم رات میں جاگنے کی عادت نہیں تھی. میں جلدی سو جاتا تھا مخلوق ہے لیکن اب جاگنا ذرا مشکل ہو رہا تھا. میں تھوڑی اور صرف رات جاتا چکر لگا کر آ کر پھر سو جایا کرتا، لیٹ جاتا چیئر پر ہی آنکھ لگ ایسی جاتی. مخلوقات اکثر لوگوں کو پھر خیال آتا، پھر اٹھ جاتا. میں جنات ہفتے بھر میں کوئی میری روٹین سیٹ ہو ہی لیکن یہ ایک پچھل پہلے میں اپنے گھر سے اپنی جیکٹ، ایک گرم چادر وغیرہ بھی ساتھ لے کر آتا تھا. جو چائے وغیرہ وہاں سے نکلنا چاہتی ہے کوئی اس کو. اسی طرح سے دن گزرتے گئے. ایک دفعہ میں پہرا دیتا بہتر یہ ہے کہ اس لڑکے کو دوبارہ وہاں پر شاہی قلعے کے ہی ایک حصے انہوں نے مجھے دم کیا اور حفاظت کا اندر کی طرف دیا. وہ سائڈ آیت الکرسی جیسے میں سلسلے میں پہنچا وہاں پر میں نے گلے میں بہت زیادہ مجھے سکون محسوس ہوا. عجیب ٹھنڈ تھی میرے کانوں میں وہاں پر ایسی ٹھنڈ تھی جو باقی حصے سے بالکل چل رہی تھی. وہاں پر واضح طور پہ یہ محسوس ہو رہا تھا اتنی پرسرار اتنی بہت زیادہ شدید کیا میں برفانی اور برفیلی ہوائیں ہیں. پھر مجھے تو پتا تھا ان باتوں. حالانکہ میں باہر سے چل کر آ رہا تھا، باہر زیادہ ٹھنڈ ہونی چاہیے تھی. وہاں سے نوکری سے انکار کیا وہ انکل آئے جو 12 دری تھی جس میں میں چل رہا تھا. ان کا یہ کہنا تھا اس کے آخر میں جب میں نے پہنچا تو وہاں پر سنا کہ رات کے وقت کچھ پرانے دروازے تھے جو اس کی پچھلی سائیڈ ہے قلعے کی ٹارچ سے وہاں پر جہاں پر کہتے ہیں کہ وہ واپس پلٹنے لگا. عجیب سا بند دروازہ. مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی بھاگ کر گیا ہے. پرانے میری قدموں کی چاپ سنی، نہ اس کو کوئی کھولتا نہ میں فوراً پیچھے پلٹا. میں نے ٹارچ سے دیکھا پیچھے کوئی بھی نہیں. کچھ ہے ایسا جو انسانوں کو ڈراتا ہے. عجیب سی سرگوشی سمجھتا تھا کہ لوگ جھوٹ بولتے. ایسا لگا کوئی سرگوشی میں کچھ وہم بول رہا ہے، من گھڑت کہانی ہے. آواز میں تو کسی عورت کی صرف قصے افسانے وہ آواز اتنی عجیب مجھے لگی. مجھے بالکل بھی یقین نہیں تھا کہ یہ سب سچ ہوگا. میں معذرت چاہتا ہوں. 2 قدم آگے جو مجھے یقین ہو جا رہا سب تھا سچ ہے. آخر والا میں ایک کبھی کونا بھی مجھے آپ کے بیٹے نظر کی آیا وہاں پر نوکری کی بات نہ جہاں پر ایک سب نے بہت کوئی پرانا کہا کہ تالا تھا. آپ معذرت نہ کریں. دروازہ تھا. بہت سے لوگ ایسے دروازے ہیں کے اوپر پرانے جو دور نہیں کا تالا مانتے، جو لگا ہوا نہیں تھا. یقین کرتے، اور اس جو کہتے دروازے ہیں کہ کے ایسا اوپر کچھ ہے ہی عجیب و نہیں، غریب کیونکہ وہ طرح تب سے مانتے ہیں جب زنجیریں گاڑی کچھ گئی نہ تھی. کچھ ہوتا ہے. اس طرح سے اس دروازے بہرحال کو وہ بند انکل کیا وہاں گیا سے تھا. چلے گئے. میں نے نوکری چھوڑ باقی دی. دروازوں سے بالکل ہٹ کر اس کے باوجود
میں رات ایسا معلوم ہو رہا تھا نہ جانے اس میں کون سی چیز قید بے ہے، شک میرے گلے میں پتہ نہیں اس میں کتنا خزانہ دفن ہے، لیکن جو اس کو کسی مجھے راجا اس کی مہاراجا موجودگی نے محسوس ہوتی تھی۔ اس طرح سے بند کروا جو دیا۔ ہی گھڑی پر 2 بجتے تھے میں وہیں پر کھڑا تھا، واضح طور پر میرے کمرے کوئی کے ایسی باہر جگہ، کوئی ایسی چیز ہلچل کچھ بھی شروع ہو نہیں جاتی تھا تھی، جہاں سے وہ کبھی سرگوشیاں بالکل مجھے صاف سنائی ہلکے دیتی، قدموں کی چاپ سنائی دینی، لیکن کوئی اور سرگوشی کبھی ایسا تھی لگنا کہ ضرور۔ جیسے کوئی پرانی زنجیر ہے ایک دم سے جب جس میں کو پاؤں میں پہن واپس کر مڑا، زمین پر گھسیٹ رہا ہو۔ میرے کان کے پاس سے کئی ہوا بار کا مجھے جھونکا خواب میں یوں گزرا قلعے کی جیسے وہی کوئی سائڈ واضح نظر طور پر آتی چل کر گیا ہو، جہاں پر میں پہرا دینا لیکن اس کے چاہتا تھا۔ میں قدم نے اسے ہوا بیٹھے میں دیکھا تھے، تھا۔ اس کے میں قدم بہت زمین پر عرصہ نہیں تھے، ڈسٹرب رہا، کان کے لو یہاں کے تک کہ پاس تھوڑا سے سا ذہنی مسئلہ ایک بھی بن تیز گیا ہوا تھا، کا جھونکا، کیونکہ ڈرامے ایک خواب میرا وجود پیچھے نہیں چھوڑ گزر کر دیتے۔ گیا۔ میں حقیقت بہت میں ڈر تو اب گیا، مجھے مخلوق نظر نہیں میں آتی تیزی تھی، کے ساتھ لیکن اس کی آہٹ اس برآمدے، اس گیلری سے باہر اس کی نکل آیا۔ موجودگی محسوس ایک ہوتی تھی، عجیب سا خوف مجھے یہاں ڈرانے تک کہ لگا۔ اس حادثے کو جیسے بھی میں آ کر اپنے ایک ماہ میں گزر بیٹھا، گیا۔ میں دل زندگی کی میں دھڑکن نارمل ہوا، بہت میں نے تیز باہر ہو چکی نکلنا تھی، شروع کیا۔ میں اتنا اور مجھے خوفزدہ کچھ ہو گیا زیادہ تھا ہی کہ میں ٹھنڈ گھر سے محسوس باہر ہو نہیں رہی تھی۔ نکلتا تھا۔ میرا دل میں ہی نے نہیں جلدی کرتا سے تھا کوئلے باہر والی جانے کو، مجھے جو اتنا انگیٹھی خوف تھی اپنے رہتا تھا قریب کی کہ کہیں میں اور باہر ہاتھ جاؤں سیکنے گا کے لیے مجھے بیٹھ کچھ گیا۔ نظر نہ آ جائے۔ میں نے تبھی باہر ایک دم سے نکلنا مجھے شروع محسوس کیا، ہوا کہ جس طرح سے ایک میں آواز کچھ نارمل گونجی ہے، ہوا، دوستوں سے ملنا شروع کیا۔ جیسے کوئی عورت ہے وہ سب نے پکار پھر رہی سے ہو، جب سے میرے سے وہ باتیں لیکن پوچھنا شروع پکارنے کا کی، انداز ایسا پھر سے جیسے ایک کوئی عجیب سی حکم دے حالت رہا ہونے ہو، لگ جاتی۔ جب بھی کوئی میرے سے جیسے کوئی پوچھتا ملکہ، کوئی رانی میں بہت ڈر جاتا، اپنے کسی میں ایوائڈ کرتا اس ٹاپک پر بات غلام کرنے کو سے بھی، پکارتی ہے۔ کیونکہ میں بہت بہت کرخت زیادہ آواز تھی۔ ڈر چکا تھا۔ میں نے جب وہ آواز سنی، اسی طرح سے میں رات کو اپنے لفظوں کی دوست کے سمجھ پاس نہیں بیٹھا ہے، تھا۔ لیکن 8 پکار بجے کا بہت ٹائم سخت تھا، تھی، غصے والی۔ میں ڈر گیا، آج بہت زیادہ سردی میں تھی، اپنے اس گارڈ روم سے نکل کر ہلکی دوسرے بارش گارڈ بھی کی ہو طرف رہی چلا تھی۔ گیا۔ تو میں نے اس کے اپنے پاس دوست سے کہا بیٹھا، کہ 2-3 کہیں بارش منٹ تیز باتیں نہ ہو کی۔ جائے، میں اب نکلتا ہوں۔ اب میں نے اسے جب کہا یہ کہ تھوڑی دیر شروع بیٹھ کے کی چلے تھی تو جانا، مجھے میں جو پھر انکل بیٹھ تھے کے ہم جن لوگ کی باتیں وجہ سے کرنے یہ جاب لگ گئے۔ ملی تھی، ان کا اس یہ نے کہنا تھا کہ وہاں پر مجھے کسی کہا سے تمہیں کوئی ڈر تو نہیں لگتا؟ بات تم نے نہیں کرنی، تمہارے ساتھ جہاں پر تمہاری نوکری ہے، جہاں پر تمہارا حصہ ہے، میں نے وہاں اسے پر کہا تم کہ نے چھوڑو بھائی، اپنے کام سے کام کوئی اور رکھنا ہے، بات کرو، بلکہ میں چلتا ہوں۔ کیونکہ بہت سے میں ایسے اس لوگ ٹاپک ہوتے پر ہیں بات کرنا چاہتا ہی نہیں تھا، پھر بھی جو اگر جان کوئی بوجھ بات کر کرو روک تو وہ لیتے بات تھے۔ کو بڑھا دیتے ہیں، تو سوچ ڈاکٹر سمجھ عامل نے کر مجھے یہ کہا رات کے تھا کہ وقت تم نے جگہ ایسی ہے، پرانی ہے، بات کو زیادہ چھیڑنا نہیں کچھ ہے، لوگوں اس کا پر زیادہ ماننا ہے بات کہ وہاں نہیں پر کرنی، جنات کوشش کرو رہتے کہ ہیں، اس پر آسیب کم سے گرتے کم ہیں ہی رات بات کو، کرو، تبصرہ کرو، تو تم نے کیونکہ کسی سے ایسی کوئی بات نہیں مخلوقات کا جب کرنی۔ ذکر کیا پتہ نہیں جاتا انہوں ہے نے تو مجھے وہ ایسا کیوں کہا، اپنے آپ شاید کو اس ظاہر بارے کرنا میں کچھ شروع کر جانتے دیتے ہوں گے۔ ہیں۔ میں اس کے بہرحال گھر سے نکلا، میں ہلکی بیٹھ بارش گیا، ہو رہی تھی، تو وہ جو گارڈ میں تھا بڑے کونے سے ہوتا وہ بوڑھا گارڈ تھا، گزر رہا تھا ایک گلی سے۔ وہ گلی بالکل تقریباً پچھلے سان تھی، 10 برس سے کوئی بھی وہاں نہیں پر تھا۔ نوکری ایک کر سردی، رہا اوپر تھا۔ سے ہلکی بارش، میرے کوئی چہرے تھا کی ہی اڑی نہیں، ہوئی ہوائیں دیکھ کر اس نے تو محسوس جیسے میں کر لیا کونے پر پہنچا اور پوچھنے لگا وہاں سے کہ ایک کیا اور ڈر بات ہے، ناتا تھا، تو وہاں سے کچھ جب میں دیکھا مڑا ہے، تو وہاں پر ڈر ایک گئے بہت ہو؟ بڑا پرانا میں درخت حیران ہو ہوتا گیا، تھا۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ اس درخت کے پاس سے میں نے کہا مجھے ایسی آواز آئی کیا جیسے مطلب؟ کتا رو رہا ہے۔ مجھے لگا شاید سردی کی وجہ سے یہاں پر یہ بیٹھ کے ہوگا، اس کو ٹھنڈ لگ رہی ہوگی، اس لیے یہ آوازیں نکال رہا ہے۔ جیسے میں نے اس درخت کو کراس کیا، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میری چادر کو کسی نے پکڑا ہے۔ محسوس ہوا کہ چادر کو کسی نے پکڑا ہے اور وہ چادر جیسے میرے کندھے سے نیچے بھی اتری۔ مجھے لگا شاید کتے نے میرے اوپر حملہ کر دیا ہے۔ میں چلا کر چیخ مار کر پیچھے ہٹا تو ایک وجود تھا، عورت نما، جو درخت کے نیچے کھڑی تھی۔ ایک دم مجھے نظر آئی اور غائب ہو گئی۔ استغفر اللہ، سوچو میری حالت تھی۔ میں نے دوڑ لگا دی اپنے گھر کی طرف۔ میں اتنا تیز بھاگ رہا تھا کہ راستے میں 1-2 دفعہ میں گرتا گرتا بچا۔ مجھے یہ بھی نہیں تھا کہ میرے کپڑے بھیگ رہے ہیں۔ میں گھر پہنچا، میں زور زور سے دروازہ پیٹ رہا تھا۔ جب تک دروازہ کھلا نہیں میں بجاتا ہی جا رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی میرے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ میں اندر آیا، میں ڈر گیا، میرے دل کی دھڑکن بہت تیز تھی۔ امی سمجھ گئی کہ یہ ڈر گیا ہے۔ امی نے کہا کہ اتنی رات کو بھائی نہ نکلا کرو۔ میں نے کہا کہ امی مجھے پھر سے کوئی عورت ہی نظر آئی ہے، پتہ نہیں وہی تھی یا کون تھی، جیسے اس نے میری چادر پکڑی ہو۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے صبح پھر سے جانا ہے ان عامل کے پاس۔ انہوں نے تو کہا تھا کہ دوبارہ وہ نظر نہیں آئے گی، حملہ نہیں کرے گی۔ پھر یہ کیسے ہو گیا؟ پوری رات میں نہیں سویا، رات بھر خوف طاری رہا میرے اوپر، سویا ہی نہیں جا رہا تھا، ڈر لگ رہا تھا بہت زیادہ۔ باہر بارش کی بوندیں بھی گر رہی تھیں تو میں ڈر رہا تھا۔ بے صبری سے صبح کا انتظار تھا۔ صبح ہوتے ساتھ ہی میں نے بھائی کو لیا اور میں چلا گیا اور میں نے انہیں جا کر بتایا۔
انہوں نے پڑھائی کی دوبارہ. ان کا یہ کہنا ہے کہ تم نے پرفیوم لگایا تھا. میں نے کہا کہ جی لگایا تھا. میں بھول گیا تھا کہ دوران علاج مجھے منع کیا گیا تھا کہ میں نے پرفیوم نہیں لگانا. لیکن میں اتنے دنوں کے بعد گھر سے باہر نکلا تھا, میں نے کپڑے بدلے, میں تیار ہوا اور وہ بات ہی میرے ذہن سے نکل گئی. تو ان کا یہ کہنا تھا اسی لیے اس مخلوق نے تم پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن یہ وہ نہیں تھی. جس درخت کے پاس سے تم گزرے تھے اس کے اوپر بھی آج سیب تھا, اور جو انسان ایک دفعہ سیب زدہ ہو, جس کے اوپر ایک دفعہ بسیرا ہو, اس کو یہ مخلوقات تنگ کرتی ہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ وہی آسیب اس کے پیچھے آئے. جس جگہ پر بھی آسیب ہو اس کو تنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تم نے تقریباً 1 سال تک 6 ماہ تک پرفیوم سے بچ کے رہنا ہے اور اکیلے رات کو باہر بھی نہیں نکلنا. کوشش کرو پہلے مکمل ٹھیک ہو جاؤ, یہ چیزیں تم سے پیچھے ہٹ جائیں, پھر جو چاہے کرتے رہنا. پھر میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں اپنا خیال رکھوں گا, میں رات میں باہر کم نکلوں گا, پرفیوم بھی نہیں لگاؤں گا. پھر میں نے 5 وقت کی نماز شروع کی باقاعدگی کے ساتھ, قرآن پاک پڑھا. تب میرے دل کو جا کر سکون ملا. تقریباً 6-7 ماہ لگے تھے, میں مکمل ٹھیک ہو گیا. نہ ڈراؤنے خواب آتے تھے اور نہ ہی وہ مخلوقات تنگ کرتی تھی. یہ میری زندگی کی ایک ایسی کہانی تھی جسے آج بھی جب میں یاد کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگوں کو جب ان باتوں کا پتہ چلا, کچھ نے ان کو جھوٹ سمجھا, کچھ کو لگا کہ یہ محض میری جھوٹی کہانی ہے, لیکن یہ سچ تھا. کیونکہ جس کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ وہی جانتا ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ جب تک کسی کے ساتھ کچھ نہ ہو تب تک وہ نہ مانے. جنات ہوتے ہیں پرانے دور کی عمارتوں میں تو بہت ہوتے ہیں, کیونکہ وہ عمارتیں قدیم عرصوں سے, قدیم سالوں سے بند ہوتی ہیں. اور ایسے بھی کہتے ہیں کہ مغرب کے بعد جنات آزاد ہوتے ہیں, تو پھر جب ان کا بسیرا ایسی جگہوں پر ہو تو وہ اپنا آپ ظاہر ضرور کرتے ہیں. اس سے جب کبھی بھی آپ لوگ نائٹ شفٹ کریں تو اپنا بہت خیال رکھا کریں. کسی بھی آہٹ, کسی بھی آواز کو, کسی بھی وجود کو وہم یا اندیکھا مت کیا کریں, کیونکہ کبھی کبھی یہ چیزیں بہت نقصان دے جاتی ہیں. بہت شکریہ محسن آپ کا. جیسے یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جنات کو, ان کی موجودگی کو مذاق نہیں سمجھنا چاہیے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہوتا ہی نہیں ہے, جنات ہوتے ہی نہیں ہیں. جنات بالکل ہوتے ہیں اور لوگوں کی زندگیاں برباد بھی ہو جاتی ہیں. اللہ سے رحم مانگنا چاہیے. کبھی بھی ایسی چیزوں کو مذاق مت سمجھیں. انشاءاللہ تعالیٰ پرسوں پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں, آپ لوگوں کو کیسی لگی آج کی خوفناک کہانی ہے. آپ لوگ بھی اپنی کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinwir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. یہاں پر ونٹر ہارر سٹوریز بہت ہی ڈراؤنی ہوتی ہیں, آپ لوگوں کو پسند آئیں گی. اپنا بہت خیال رکھیں, غیر ضروری گھروں سے باہر مت جائیں, گھروں میں رہیں. اپنے بڑے بزرگوں کا, بچوں کا, سب کا خیال رکھیں. جب بھی دعا کیا کریں اپنی دعا میں مجھے, میری فیملی, میرے پورے پاکستان کو یاد رکھا کریں. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.